کرپشن کی بات ہو اور میاں نواز شریف یا زرداری کا نام نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے پاناما لیکس آیا تو میاں نواز شریف اینڈ فیملی، مطلب کہ شریف فیملی کا ذکر بہت ہی زور و شور سے ہوا، اور ساتھ میں زرداری فیملی کا ذکر بھی ہوا، اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی، کیونکہ وہ نواز شریف فیملی سے ہی ان کا تعلق ہے، تو ان کا ذکر نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور آج دبئی لیکس ہوئی ہے، اس کے اندر اگر نام نہیں ہے تو وہ صرف ان کا نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز یا پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی لیڈرشپ ہے۔ میاں نواز شریف اینڈ اس کی فیملی کے، مطلب کہ حسین نواز کا نام سر فہرست ہے، زرداری صاحب کا نام سر فہرست ہے، زرداری صاحب کے تینوں بچوں کا ماشاءاللہ نام سر فہرست ہے۔ اس میں فیصل واڈا صاحب کا بھی نام ذکر آ رہا ہے، اس میں شرجیل میمن کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس کا بھی ذکر آ رہا ہے، اس میں ریٹائرڈ جرنیلز کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ یہ دبئی لیکس میں نے نہیں کیے، اس کے اندر اگر پراپرٹیز ہیں تو وہ میں نے نہیں خریدی، اس کے اندر اگر انلیگل پراپرٹیز کا کوئی ذکر ہوگا تو وہ میں نے نہیں خریدی۔ اگر میاں شریف فیملی کا ذکر آ جائے اور اس میں آپ یہ سوچیں کہ جی جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں مانگنے آیا ہوں، مجبوری ہے، تو اسی طرح اگر آپ یہ سوچیں کہ دبئی لیکس میں ان کے نام آئے ہیں، نام نہیں آئے، ان کی مجبوری ہے، کیونکہ انہوں نے کرپشن اتنی کی ہے کہ کسی بھی ملک کی لیکس آئیں گی تو ان میں ان کا نام سر فہرست ہوگا۔ جو نام میں نے آپ کو لیے ہیں یہ کنفرم نام آ گئے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، پورا میڈیا اس ٹائم وبال مچا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 17,000 پاکستانی ہیں جنہوں نے کوئی کم و بیش 23,000 پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں۔ 12 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانیوں نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں، اور اس وقت پاکستان صرف 8 ارب ڈالر کی آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اگر آئی ایم ایف پیسے دے گا، کن شرائط پر، یہ پاکستانی عوام بہتر جانتی ہے، اور یہ پاکستانی عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ کس بیس پر پاکستانیوں حکومت کو یہ پیسے ملیں گے۔ آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائی گئی ہے، یہ مینڈیٹ چور حکومت ہے۔ دوسرے لفظوں میں آئی ایم ایف نے بھی یہ اقرار کر دیا ہے اور سر عام کہہ دیا ہے۔ دبئی لیکس کے اندر ابھی آپ کو بہت بڑے بڑے نام سامنے آنے والے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، چینل کے ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ دبئی لیکس سے آپ کو اتنا کچھ میں دکھاؤں گا، اتنی کرپشن دکھاؤں گا ان لوگوں کی۔ ہاں، سب سے اہم بات، سب سے اہم نام محسن نقوی صاحب، جو سابقہ نگران وزیر اعلیٰ ہیں اور اس وقت وزیر داخلہ بھی ہیں، ان کا نام بھی سر فہرست ہے، ان کی وائف کا نام بھی سر فہرست ہے۔ ان کی وائف کے نام پر بھی، مطلب کہ محسن نقوی کی فیملی کا نام سر فہرست ہے، اور وہ بھی دبئی لیکس کے اندر ماشاءاللہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں، بلکہ یہ ہاتھ دھونے والوں میں نہیں ہے، یہ بہتی گنگا میں نہانے والے لوگ ہیں۔ یہ بہتی گنگا میں انہوں نے بہت زیادہ اشنان کیا ہے، اور یہ اشنان آج دبئی لیکس کے ذریعے پوری پاکستانی عوام کو ایک بار پھر ان کو ننگا ہونے پر مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ کرپشن میں ایک بار پھر ننگے ہوئے ہیں، اور ان کو ہم ایک دفعہ پھر مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کی کرپشن دوبارہ پکڑی گئی ہے۔ اور آپ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستانی، جو پاکستانیوں کی آواز ہے۔ میں آپ کے لیے ہر طرح کی نیوز لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔